ہاں جی، تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب اس کو پڑھنا ہے تو پھر آگے بھی ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آگے پھر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے پھر زیر آ گئی ہے، تو پڑھیں گے کیسے؟ سین یا زیر سی، نون یا زیر نی، ٹھیک ہے، سینی۔ یہاں پہ سننے میں بہت زیادہ اس طرح غلطیاں آتی ہیں کہ اس لفظ کو عموماً غلط پڑھا جاتا ہے، سینی پڑھا جاتا ہے، بطوری سینین، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو بات اس کے اندر ہے وہی بات آگے ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن اس کو لمبا کیا جاتا ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے دھیان سے جب پڑھنا ہے تو یہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو ماشاءاللہ سے آج ہماری سورۃ التین شروع ہونے والی ہے، تو جس کو ہم نے بہت دھیان اور توجہ سے اور ذوق اور شوق سے پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، انشاءاللہ آگے بھی پھیلانا ہے۔ ہاں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پہلے والے سبق کی بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ تو ایک اور بات یہاں کرنی تھی کہ پہلے ہم سورۃ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ جو پڑھتے تھے وہ ہم شروع میں پڑھ لیتے تھے، لیکن آئندہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے ہم اجرا کیا کریں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے جب ہم روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق۔ ہاں جی، ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، واؤ کو تا کے ساتھ ملانا ہے، نہ تو ہم نے الف کے ساتھ ملانا ہے نہ ہی لام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے بات دھیان سے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آگے الف بھی آ جائے، واؤ آ جائے، لام جو مرضی آ جائے، لیکن اگر اگلے والے حرف پہ یعنی کسی اگلے حرف پہ شاد آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ ملانا ہے جس کو پر شاد ہے یا پھر کوئی جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے واؤ کو تا کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے، واؤ تا زبر وت، ٹھیک ہے۔ آگے تا کو ہم نے یا کے ساتھ کیوں ملانا ہے کہ یا کے اوپر کیا آ گئی، جزم، یا ہو گئی ساکن، یا ساکن ہو گئی ہے۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ تا یا زیر تی، وتی، نون زیرنی، وتینی۔ آگے ہم نے واؤ کو زا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، واؤ کو زا کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ درمیان میں الف اور لام ہے، نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ زا کے اوپر شاد آ گئی ہے۔ واؤ زا زبر وز، زا کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کا نام بن جائے گا لین، ٹھیک ہے۔ لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں لیکن کھینچ کے بالکل نہیں پڑھتے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ زا یا زبر زئی، وزئی۔ آگے ہم نے تا کو واؤ کے ساتھ کیوں ملانا ہے کہ واؤ کے اوپر جزم آ گئی ہے، یعنی واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تا واؤ پیش تو، وزئی تو، ٹھیک ہے۔ نون زیرنی، وزیتونی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں آخر والا حرف کیا ہے؟ متحرک ہے۔ متحرک مطلب یعنی جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو جائے اس کو یعنی متحرک کہتے ہیں۔ یہاں پہ نون کے نیچے کیا آگئی؟ زیر ہے کہ نون متحرک ہے، تو وقف کی صورت میں جو حرف متحرک ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں گے آگے؟ وقف، وزیتون،
ٹھیک ہے، اپنا لہجہ بھی ہم نے نیچے کو لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، والزیتون۔ ہاں جی، جو بات ایک دفعہ نہیں، ہم نے کئی دفعہ بار بار انہیں ایک بات کو دہراتے ہیں۔ اس دہرانے کا مطلب آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر ایک بات کو آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی۔ جب آپ خود قرآن پاک پڑھا کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ یہ ہم نے وہاں پہ دیکھی تھی، یا پڑھی تھی، یا سنی تھی، ٹھیک ہے۔ واو زبر وا، او کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ او واؤ پیش تو، وا تو، رو زیر ری، رو کو ہم نے باریک کرنا ہے، پہلے اس کو پر پڑھیں گے، جب اس کو سٹارٹ کریں گے رو اس طرح کر کے، لیکن جب اس کی آواز نکلے گی تو اس کو ہم نے باریک کر کے نکالنی ہے، ری، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے روی تو یہ غلط ہو جائے گا، ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، ری وطوری۔ سین کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا ساکن ہے جزم کی وجہ سے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، سین یا زیر سی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے پھر زیر آ گئی تو اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، نون یا زیر نی، سینی، نون زبرنا، سینینا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وقف ہو رہا ہے، وقف کی صورت میں نون متحرک ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، ساکن کر دیں گے، نون زبرنا، سینینا، آگے وقف، سینین، ٹھیک ہے، سینین، واو زبر وا، ہا کے اوپر کھڑی ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ہا کھڑی زبر ہا، وہا، زال کے دیکھیں زال کے بعد الف آ رہا ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا اگر درمیان میں کوئی ایک دو حرف ہیں ان کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا ہوا لیکن آگے یہ جزم آ گئی ہے تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے جس کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے یا پھر جزم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ لام کے اوپر تو جزم ہے تو ہم نے زال کو لام کے ساتھ ملانا ہے، را لام زبر ذل، وہارل، با زبر با، لام زبر لا، بالا، دال کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کے اوپر جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دال لام زیر دل، بالا دل، ہاں جی یہ جو وہی ہے جو لام اور الف اکٹھا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لام تو ہم نے پڑھ لیا، آگے جو ہے وہ الف ہم پڑھیں گے، الف کے اوپر کیا آ گئی ہے، زبر آ گئی ہے، الف کے اوپر زبر یا زیر یا زبر زیر پیش آ جائے یا پھر جزم لگ جائے تو اس الف کو حمزہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، میم یا زیر می، آمی، نون زیرنی، آمینی، آگے وقف، ہاں جی وقف کی صورت میں پھر نون متحرک ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ساکن کر دینا ہے، آگے وقف، آمین، ٹھیک ہے، آمین۔ چلیے جی آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، میں تھوڑا تھوڑا سبق اس لیے پڑھتے ہیں ہم، یعنی میں پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں زیادہ اثر کرے، ٹھیک ہے۔ جتنا تھوڑا سبق ہوگا انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں زیادہ فائدہ ہوگا، اگر آپ لوگوں نے زیادہ بھی سمجھنا ہو تو انشاءاللہ ہم زیادہ بھی پڑھا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التین، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، وطور سینین، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم نے روانگی کے ساتھ پڑھ لیا ہے، پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پہلے پڑھتے تھے لیکن اس کے بعد ہم اجرا پڑھتے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ ہم اجرا علیحدہ کرتے ہیں اور روانگی کو روانگی کے ساتھ ہی جوڑ دیتے ہیں،
تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو آج کا سبق کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔